السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرٹیکل انالیسٹ اور میں محمد بلال۔ ناظرین، جیسا کہ آج 25 دسمبر ہے اور یہ دن مسلمانوں میں بہت ہی ایک حساس جسے کہہ لیں حساسیت جو ہے اس دن نے اختیار کی ہے، اور ہمارے بابا قوم قائد محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی یہ دن ہے۔ حیف ہے مسلمانوں پہ کہ جو بابا قوم کا ہیپی برتھ ڈے تو کہتے ہیں، لیکن خدا کے اس اول العظم پیغمبر جو کہ ان 4 پیغمبروں میں سے ہیں جن پہ آسمانی کتب نازل ہوئیں، ان کا جو ولادت ہے، ان کی جو ولادت ہے، اس کا کوئی مبارکباد یا اس کو منانا مسلمان جو ہے اپنے لیے باعث عیب سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم بھی جو ہے عیسائیت میں شامل نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تو اسی سلسلے میں نے چاہا کہ اپنا ایک ظاہر میں ایک کامن مین ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، میں نے کہا چلو آپ کے اس پلیٹ فارم کو تھوڑا آپ تک پہنچاؤں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں یا شاید آپ مجھ سے ایگری کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس تو قرآن مجید ہے نا، ہمارے پاس تو کلیئرلی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسی ابن مریم کہہ کے اسی لیے پکارا کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا کہ یہ چیزیں ہونی ہے کل کو۔ اللہ نے عیسی ابن مریم کہا تو ہم تو کلیئر ہو گئے نا بھائی۔ ہمارے پاس ابھی لم یلد ولم یولد کی لائن پہ آ کے آپ کیوں لڑائی لڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں اس بات پہ رکے ہوئے لم یلد ولم یولد پہ؟ بھائی آپ ان کی برتھ ڈے منائیں ایز اے نبی اللہ، آپ ان کی برتھ ڈے منائیں۔ اگر وہ عیسائی نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھ کے وہ برتھ ڈے منا رہے ہیں تو آپ لم یلد ولم یولد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مقابلہ بازی نہیں ہوئی نا۔ پھر آپ لوگ ان کے عیسائیت کے بغض میں آ کے کہ بھائی نا جی لم یلد ولم یولد، اور بھائی آپ کا بھی تو نبی ہے نا، وہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ تو منائیں کم از کم، مثال ان کی جو ولادت ہے اس کو آپ بھی منائیں۔ وہ اگر عیسی ابن اللہ کہہ کے مناتے ہیں، آپ عیسی ابن مریم کہہ کے منائیں۔ باقی اس بات پر ہم کنفیوز نہیں، 0.00% بھی ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بھائی اس میں کہ جو نا نعوذ باللہ کہ ہم کہیں ان کو اللہ کا بیٹا سمجھ کے بیٹھے نا۔ خدا نے بڑے واضح الفاظ میں اس ایشو کو ڈسکس کیا قرآن میں، اور کمثل عیسیٰ مثل آدم، اس طرح ایک آیت بھی ہے، اس مفہوم ٹائپ اس طرح ہو جائے گا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کیسی ہے۔ تو ہمیں تو اس چیز پہ بلیف ہے کہ بھائی وہ اللہ جو ہے کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ سورہ حضرت عیسیٰ کی مثال ہے، اسی طرح ایک اور پیغمبر ہیں، ان کی اونٹنی جو ہے وہ بھی بن ماں باپ کی تھی، وہ پہاڑ سے اللہ نے جو ہے نا پہاڑ چاک کر کے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن پہ جو بلیف ہے نا وہ ہی اسٹرانگ نہیں ہے، سوری ٹو سے۔ کبھی کوئی قادیانت کا مسئلہ آ کے وہ جو نا ہمیں ہلا دیتا ہے ایک دم، اتنا ہمارا اسٹرانگ بلیف سسٹم ہے، اس کو چھوٹا سا کوئی فتنہ آ کے جو نا اس کو ہلا کیوں دیتا ہے، اس کو متزلزل کیوں کرا دیتا ہے؟ مجھے اس بات پہ دکھ ہے۔ مطلب یعنی کمپٹیشن، یہ مقابلہ بازی سے ہم کب دور ہٹیں گے؟ ابھی جی کیا جانی ختم نبوت کو لے کے مثال ایک الگ سے وہ حلق بولا ہے بھائی۔ قرآن میں جب کلیئر ورڈز پہ یہ مینشن ہے کہ بھائی محمد خاتم النبیین ہے اور مطلب یعنی ختم نبوت کی مہر ہیں، تو اس کے بعد پاوے ادھر کوئی بھی آ جائے یار، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی بھی ہو، پوری دنیا اس چیز سے ہٹ جائے، میں ادھر کے ادھر ہی کھڑا رہوں گا، یہ ہوتا ہے بلیف۔ لیکن ان کی قادیانوں کی مقابلہ بازی میں آ کے ہم نے اس ایشو کو بجائے اس کو کہ ہم اپنا جو فیتھ مضبوط کریں، مطلب ہر جگہ جہاں بھی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جی خاتم النبیین بھی ایڈ کرو تو کتابوں میں یہ وہ، اس سے کبھی بھی فیتھس نہیں بنتے۔ فیتھ کے لیے یہ ٹاپک سمجھانا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے، لفظ خاتم کا مطلب کیا ہے، خاتم النبیین یعنی بس آخری نبی اس کا مطلب ہے، یا ایک دفعہ ہوتا ہے کہ لاسٹ پلیئر، ایک ہوتا ہے کہ فنیشر جو کہ ایک کامیابی سے ہمکنار کر کے جاتا ہے اپنی امت کو، پیچھے اپنی عوام کو، اس کو خاتم النبیین کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو کام حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کنارے لگایا، یعنی اس کو پار کرایا، منزل تک پہنچایا، اس لیے وہ خاتم ہے۔ لیکن اس کی بھی ہمارے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہے فی الحال، سوری ٹو سے۔ تو اب کبھی جی جو ہے نا کوئی اہل تشیع کا کوئی کام آ جاتا ہے، اس پہ مقابلے بازی پہ ادھر آتے ہیں جی،
جی ادھر ان کی عید غدیر آ گئی تو یہاں سے جی ہم شروع ہو گئے جی جو ہے نا شہادت عثمان ہے جی اس کا ایک خوشی منا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جی محرم اور حرام آ جاتے جی آگے سے حضرت عمر کی شہادت وہاں پہ نا، یہ کچھ سال پہلے کی باتیں ہیں، ابھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، ذرا کون لوگ ہیں جو اس طرح ایک دوسروں کو سامنے لا کے کھڑے کر رہے ہیں؟ مطلب یہ چیزیں نہیں ہیں، مطلب یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ مثال جب چھوٹے سے تب تو ایسا کوئی نہیں تھا، ابھی مثال یہ 1-2 سال پہلے جو ہے نا یہ دیکھ رہا ہوں حضرت عثمان کی مثال شہادت کا وہ پراپر جو ہے نا عید غدیر کے دن پروگرام شروع ہے۔ اگر ایسا تھا تو پہلے کہاں تھے آپ لوگ؟ جیسا چلو یہ لوگ جلوس وغیرہ جو ماتم وغیرہ یہ جو کام ہے ان کے یہ تو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں نا، یہ لوگ مثال کربلا کے بعد سے یہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ابھی آ رہی ہیں چیزیں۔ تو اسی طرح ایک صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ کتاب ہے، اس کو کسی نے صحیفہ عمر کے اس کو جو مارکیٹ میں لانچ کیا۔ مطلب سوال آپ لوگ خود ذہن میں سوال نہیں اٹھتا کہ کوئی یہ اٹھ کے پوچھے یار کہ آج سے پہلے یہ کتاب کہاں تھی؟ تو لہٰذا تمام مسلمانوں سے میری التجا ہے کہ آپ سب کو آج ولادت باسعادت حضرت عیسیٰ مریم بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے اولو العزم انبیاء نبی میں سے ہیں، کہیں ان دوسرے عیسائی بھائیوں کے مقابلے میں آ کے آپ لوگ کہیں اپنے لیے مشکل نہ کھڑی کر دیں۔ تو خیر لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت نہیں مناتے، لیکن ہم ضرور اس چیز کی جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں سب کو، اور اگر عیسائی برادران اس کو ایک فیسٹیول مناتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی اپنا وہ ہے اور ان کا اپنا عقیدہ ہے، اس کا ہم چھیڑتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے لیے ہدایت قرآن مجید موجود ہے، اگر وہ قرآن کو مانتے ہیں تو وہ بے شک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا تو یہ ہے نا کہ 1,24,000 انبیاء پہ ایمان اور تمام آسمانی کتب پہ ایمان ہمارا لازم ہے، اس کے بعد تک اس کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ تو آپ اور وہ الگ ہیں، اگر آپ ایک یوں چھتری ہیں اس چھتری کے اندر آ جاتی ہے عیسائیت ایک طرح سے، آپ کو اتنا بڑا سفیر ہے لیکن پتہ نہیں آپ کہاں مثال بیٹھے ہوئے ہیں اتنی سی وہ لے کے۔ تو امید کرتا ہوں یہ جو میرا جو پوائنٹ ہے جو میں نے ریس کیا ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ جو ہے اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، تو اپنا جو کمنٹ میں اپنا موقف ضرور بتائیں کہ آپ میری اس رائے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔